بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے کہ پتھروں کو پوج رہے ہو۔ اے قوم، اللہ کی عبادت کرو، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جب تم اللہ پر ایمان لاؤ گے تو تم برائی سے دور رہو گے۔ نہ میں بادشاہ بننا چاہتا ہوں، نہ سردار، میں تو صرف نیکی کی طرف بلا رہا ہوں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے چاند اور سورج پیدا کیے، چلنے کے لیے فرش بنایا اور تمہیں نعمتیں دی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ باتیں کہیں تو لوگوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں، ایک لفظ بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ ایک موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے نادانو، یہ کیوں نہیں سمجھتے ہو یہ دنیا تو ایک آزمائش کی جگہ ہے۔ تمہارے سامنے اچھائی اور برائی دونوں ہیں۔ اے قوم، میں تم کو آنے والے دن سے ڈراتا ہوں۔ اس دن سے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ دیکھو، جو غریب ہیں مجھ پر ایمان لائے ہیں، لیکن تمہیں دولت کا غرور ہے۔ اے قوم، غریبوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ اور بھوکوں کا خیال رکھو۔ ان میں سے ایک سردار نے غرور اور تکبر سے کہا، فرض کرو کہ ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں، کیا تم پر ایمان لا کر غریب اور 2 ٹکے کے لوگوں کے ساتھ مل جائیں جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے، مذاق اڑاتے، آوازیں کستے، منہ پھیر لیتے، گالیاں دیتے، مارنے کی کوشش کرتے، بلکہ ایک روز مارا پیٹا بھی تھا، لیکن آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، بلکہ اپنا کام جاری رکھا۔ آپ کی بیوی اور آپ کا بیٹا بھی منکرین اور کافروں میں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے رب، میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات دن سمجھایا، حق کی طرف بلایا، میرے بلانے پر وہ زیادہ بھاگتے رہے۔ میں نے اعلانیہ اور خفیہ سمجھایا، تو انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ ایک کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں کچھ نہ بولو۔ اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے کشتی تیار کرنا شروع کی تو کچھ لوگوں نے مذاق کرتے ہوئے پوچھا، اے نوح، کیا بنا رہے ہو؟ تو آپ نے بتایا، میں ایک کشتی تیار کر رہا ہوں کیونکہ اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے۔ اللہ نے جو ڈھیل دے دی ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ جب وقت آئے گا ہر طرف پانی ہی پانی نظر آئے گا۔ صرف وہی بچے گا جو اس کشتی میں سوار ہوگا، جو بت پرستی سے توبہ کرے گا، گناہوں سے معافی مانگے گا، اسی کو اس کشتی میں جگہ ملے گی۔ لوگ بولے، اے نوح، یہ زمین تو خشک ہے، ایسے آثار بھی نہیں ہے کہ اتنا پانی ہو جائے کہ کشتی تیرنے لگے۔ نوح اور کا دماغ چل بسا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس قسم کی باتوں سے بالکل مایوس نہ ہوئے اور اصلاح کی کوئی امید بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو لوگ کشتی میں غلاظت پھینک دیتے تھے۔ کشتی میں کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں پر غلاظت نہ ہو۔ کافر غلاظت پھیلانے کے لیے کشتی کے اندر جایا کرتے تھے، یہ ان کا معمول بن چکا تھا۔ تو ایک مرتبہ ایک کوڑ کا مریض بھی اپنے ناپاک مقصد کے ساتھ کشتی کے اندر گیا۔ اس کے سڑے ہوئے جسم کے ایک حصے پر کچھ غلاظت لگ گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ جہاں غلاظت لگی تھی وہ حصہ اچھا ہو گیا۔ اب اسے حیرت ہوئی کہ یہ کیا ماجرا ہے، آخر غلاظت سے کس طرح شفا ہو سکتی ہے۔ پھر کشتی کے اندر داخل ہوا اور غلاظت پوری طرح سارے جسم پر مل لی تو دیکھا کہ وہ بالکل درست ہو گیا۔ یہ بات کوڑ کے مریضوں کے اندر پھیل گئی تو سب نے کشتی کے اندر داخل ہو کر غلاظت ملنا شروع کر دیا اور اس طرح پوری کشتی کو پاک کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے رب، لوگوں نے میرا کہنا نہیں مانا، ایسے شخصوں کی پیروی کی جن کی مال اور اولاد نے ان کو زیادہ ہی نقصان پہنچایا۔ ان کافروں میں سے زمین پر ایک باشندہ بھی مت چھوڑ۔ اگر آپ ان کو روئے زمین پر رہنا دیں گے تو ان کی اولاد بھی کافر ہی ہوگی۔ آپ کی دعا قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا،
گھر کے تندور سے پانی ابل پڑا۔ پانی کا ایک ریلا تیزی سے بہنے لگا۔ جس جگہ سے پانی ابل پڑا وہ جگہ کوفہ کی ایک مسجد تھی جس کا نام مسجد انبیاء ہے۔ دوسری طرف آسمان پر خوفناک سیاہ بادل چھانے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ زمین سے چشمے پھوٹ رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ عذاب کی علامت ہے۔ کافر کہنے لگے طوفان تو آتے ہی رہتے ہیں، بارشیں ہوتی رہتی ہیں، یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد موسم بدل جائے گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہوا کا تیز جھونکا آیا، جس سے ہر چیز ہل گئی۔ پھر پانی برسنا شروع ہوا۔ بارش میں اتنی شدت تھی جیسے کہ آسمان نے اپنے تمام دروازے کھول دیے ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں سے کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا بھی کشتی میں سوار کرا لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، ہر جانور کا جوڑا سوار کرا لیا۔ کشتی میں ایک علیحدہ جگہ پر سب جانوروں کو بند کر دیا گیا۔ طوفان چلنے لگا، بارش سے ندی، نالے اور زمین پر پانی بھر گیا۔ پھر زمین کے ہر حصے میں پانی بہنے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جہاز تیرنے لگا۔ پانی اونچا ہو رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نظر جب بیٹے پر پڑی تو آواز لگانے لگے، بیٹا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، تمہاری جان بچ جائے گی، اب کافروں کا ساتھ چھوڑ دو۔ تو بیٹے نے جواب دیا کہ میں پہاڑ کی اونچی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، پانی وہاں تک نہیں پہنچے گا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے اپنے بیٹے کے بارے میں سفارش کی کہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، یہ تو میرے ہی خاندان کا ہے، تیرا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تیرے خاندان والوں میں سے نہیں ہے، تیرے گھر والوں تو وہ ہیں جو تجھ پر ایمان لائے ہیں۔ روایت کے مطابق بارش مسلسل 40 دن تک ہوتی رہی۔ جو کچھ زمین پر تھا سب ڈوب گیا، کافروں کا کام تمام ہوا۔ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہ کشتی میں سوار ہو کر بچ گئے۔ کشتی کوہجودی پر جا کر ٹھہری، اسے ارارات بھی کہتے ہیں۔ کشتی میں سب سوار تھے اور اسی دوران حضرت نوح علیہ السلام کو ایک فاختہ نظر آئی۔ اس کی چونچ میں زیتون کے درخت کا پتا تھا۔ یہ امن اور سکون کی علامت تھی، یعنی پانی اتر چکا ہے۔ کوہجودی یا ارارات مشرقی ترکی میں ہے۔ یہ 16,900 فٹ بلند ہے جو برف سے ڈھکی رہتی ہے۔ روس کی سرحد بھی اس سے ملتی ہے۔ اس پہاڑ کو ناقابل تسخیر خیال کیا جاتا تھا، لیکن 1929 میں جرمن ماہر طبیعیات جان جیکب نے 2 ناکام کوششوں کے بعد اسے سر کر لیا۔ کچھ عرصہ پہلے ہزاروں سال کی جمی ہوئی برف کا تودہ گرنے سے کشتی نوح علیہ السلام کا ایک حصہ برف سے نکلا۔ کئی ہوا بازوں نے اس کی تصویریں لیں۔ ایک اور معلومات کے مطابق 1969 میں ماہر آثار قدیمہ اور اس کے ساتھی نے عراق کے قریب اور کے مقام پر طوفان نوح کے آثار دریافت کیے۔ انجیل مقدس کتاب میں پیدائش کی روایت کے مطابق طوفان نوح کا واقعہ وادی دجلہ میں سے متعلق ہے۔ عراق میں قدیم زمانوں میں لکھے گئے کتبے دریافت ہوئے، جن میں ایک زبردست طوفان کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے۔ ایک ماہر نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے شہر اور کی سب سے نچلی سطح پر طوفان نوح کے آثار پائے ہیں۔ عیسائیوں اور یہودیوں کے الہامی کتب میں ارارات کا ذکر طوفان نوح کے حوالے سے آیا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ 7ویں مہینے کے 17ویں دن کشتی نوح ارارات نامی پہاڑ پر آ لگی۔